السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طلبات، آج میرے پاس جو عنوان ہے سند تکرار۔ سند تکرار میں نے لکھا کہ کلام میں حسن پیدا کرتا ہے، لفظ اپنے بار بار دہرا کر شاعر کلام میں حسن پیدا کرتا ہے۔ اور بیٹا کوئی بھی سند ہے، ہم اس سند کے حوالے سے بات کریں تو کلام میں حسن ہی پیدا کرتے ہیں۔ تو میں نے اس کی یہاں پر تعریف لکھی ہوئی ہے۔ پہلے تو میں بتا دوں آپ کو کہ سند تکرار ایسی سند ہوتی ہے جس میں شاعر شعر کے اندر شاعرانہ انداز سے ایک جیسے لفظ استعمال کرتا ہے، ایک جیسے لفظوں کو دہراتا ہے۔ سم ٹائم وہ لفظ ایک ساتھ جوڑے کی صورت میں آ جاتے ہیں اکٹھے، سم ٹائم وقفے سے بھی آ جاتے ہیں، بیچ میں اور لفظ بھی ہوتے ہیں، اور ان الفاظ کے معنی نہیں بدلتے، معنی ان کے ایک ہی جیسے رہتے ہیں۔ ہم نے، اگر آپ کو یاد ہو تو سند تجنیس ایک پیچھے لیکچر دیکھا جس میں لفظ ہوتے تو ایک جیسے ہیں لیکن ان کے معنی الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن سند تکرار کے معنی ایک جیسے ہی رہتے ہیں۔ تو میں نے اس کی تعریف لکھی، سند تکرار ایسی سند ہے جس میں شاعر شاعرانہ خوبی سے ایک جیسے لفظ استعمال کرتا ہے اور وہ الفاظ معنی بدلتے نہیں ہیں، یعنی کہ اس میں وہ الفاظ معنی نہیں بدلتے، معنی ایک جیسے رہتے ہیں۔ میں نے کچھ مثالیں لکھی ہوئی ہیں، یہ جگہ خالی چھوڑی ہوئی ہے آپ کے لیے۔ کہا کیا کہ سر کہیں، بال کہیں، ہاتھ کہیں، پاؤں کہیں، ان کا سونا بھی کس شان کا سونا دیکھو۔ بیٹا یہاں پر لفظ میرے پاس سونا اور سونا، دونوں سونا کی معنی ایک ہی ہے، نیند کا، ان کے سونے کا انداز کس شان کا سونا ہے دیکھو۔ اچھا بیٹا یہاں پر دوسرا میرے پاس شعر ہے، یا دیکھو یہاں پر وقفے سے سونا سونا، یہاں پر دو اکٹھے لفظ ہیں، اپنے اپنے خسار میں گم ہیں، سب ستارے مدار میں گم ہیں۔ بیٹا یہاں پر اپنے اپنے دو لفظ ہیں، یہ کیا آ جاتے ہیں؟ سند تکرار۔ آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ آدمی آدمی ایک ساتھ دو لفظ آئے، دونوں کے معنی ایک جیسے۔ بیٹا تیسرا شعر ہمارے پاس، نہ سمجھ مجھ کو ریگان، نہ سمجھ نہ صحیح تیرے کام کا نہ صحیح۔ اب یاد رکھنا کبھی کبھار دو جوڑے، تین جوڑے، چار جوڑے بھی تکرار کیا جاتے ہیں، تو یہاں پر دو جوڑے، نہ سمجھ مجھ کو ریگان، نہ سمجھ، سمجھ سمجھ، یہ دو لفظ جو ہیں یہ تکرار میں آ رہے ہیں۔ نہ صحیح تیرے کام کا نہ صحیح، اگر میں تیرے کام کا نہیں ہوں تو نہ صحیح۔ تو بیٹا یہاں پر سمجھ سمجھ، صحیح صحیح، یہ جو لفظ ہیں آپس میں تکرار میں آ رہے ہیں۔ ایک شعر ہے یہاں پر لکھا ہوا، پتا پتا بوٹا بوٹا، حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل نہ جانے باغ کو سارا جانے۔ پتا 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 بوٹا بوٹا، حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل نہ جانے باغ کو سارا جانے۔ بیٹا یعنی کہ یہاں پر ہمارے پاس پتا پتا بوٹا بوٹا، یہ ہمارے پاس تکرار کے لفظ۔ تو ویسے اگر ہم دیکھیں جانے 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 جانے، 5 بار جانے آ رہی، یہ بھی ہمارے نہیں بدل رہے، یعنی کہ ان کا مطلب یہ ہے آگاہی ہونا، جاننا جاننا جاننا۔ بیٹا آگے میرے پاس یہ جگہ میں نے خالی چھوڑی ہوئی ہے، چیٹنگ کیے بغیر آپ شعر لکھ سکتے ہیں کچھ بھی۔ میں نے ابھی ایک شعر پڑھا، آدمی آدمی سے ملتا ہے، یہ نہ لکھ دینا۔ ہم کو شکایتوں کے مزے آ ہی جاتے ہیں، ایک شعر لکھا، ہم کو شکایتوں کے مزے آ ہی جاتے ہیں، سن سن کے دل ہی دل میں وہ شرمائے جاتے ہیں۔ بیٹا یہاں پر دو بار لفظ تکرار میں آ رہے ہیں۔ نمبر 1 سن سن، سن سن کے دل ہی دل، دل دل سن سن، یہ جو لفظ جو آ رہے ہیں یہ تکرار میں آ رہے ہیں۔ پھر پورا شعر سن لیں، ہم کو شکایتوں کے مزے آ ہی جاتے ہیں، سن سن کے دل ہی دل میں وہ شرمائے جاتے ہیں۔ بیٹا یہاں پر سن سن اور دل دل یہ تکرار میں آ رہے ہیں۔ اوکے بچوں، اچھا اگلا جو میرے پاس شعر ہے
توبہ کے ٹوٹنے کا کچھ کچھ ملال ہے، تھم تھم کے سوچ سوچ کے شرما کے پی گیا۔ تو بچہ دیکھو ذرا، ہمارے پاس توبہ کے ٹوٹنے کا کچھ کچھ، توبہ کے ٹوٹنے کا کچھ کچھ، نمبر 1 یہاں پر تکرار ہے، پھر دوسرے میں کہا تھم تھم، پھر لکھا سوچ سوچ، تھم تھم کے سوچ سوچ کے شرما کے پی گیا۔ بیٹا یہاں پر یہ جو لفظ ہیں یہ آپس میں تکرار کیا ہے۔ اوکے، آگے ہیں دا کے 2 شعر میں نے لکھے ہوئے، کہتے ہیں پھرے راہ سے وہ یہاں آتے آتے، اجل مر رہی تو کہاں آتے آتے۔ بیٹا یہاں پر آتے 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 ایک تو ردیف کے طور پر بھی استعمال ہو رہے ہیں، لیکن یہاں پر تکرار یعنی کہ آتے 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 نہیں گھیر لگا وہ یاروں سے کہ اب آتی ہے اردو زبان آتے آتے۔ دوسرے مصرے میں یہاں پر بھی وہی تکرار کے لفظ آ رہے ہیں، یہ جگہ میں نے خالی چھوڑی ہوئی ہے آپ کے۔ اوکے، اللہ حافظ۔